الحمد لله رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، دوستوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان پر گفتگو کا ایک سلسلہ چل رہا ہے. ایک بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے متعلق میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھی. وہ بات یہ ہے کہ کائنات میں جتنی مشہور شخصیات ہیں، جتنے بڑے بڑے بادشاہ، جتنے بڑے بڑے فاتحین یا مشہور شخصیات گزری ہیں جس کی تعداد سینکڑوں ہزاروں میں ہے، جن کی سیرت کو لوگوں نے لکھا، جن کی سیرت اور حالات کو لوگ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، دوسروں کو بتاتے ہیں. اس طرح کی ہزاروں شخصیات اس دنیا میں، اس کارخانے میں، اس کائنات میں گزری ہیں. لیکن جتنی بھی مشہور بڑی بڑی شخصیات جن کی سیرت لوگ پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، آگے لوگوں کو بتاتے ہیں، ان سب لوگوں کی سیرت، شہرت اور ان کے ناموں کا چرچا کب ہوا؟ جب کوئی شخصیت دنیا میں آئی، پھر دنیا میں آ کر اس نے اپنا بچپن، لڑکپن، تعلیم کا دور گزارا. آدھی زندگی تقریباً گزرنے کے بعد پھر اس نے معاشرے کے اندر اپنی کوئی خدمات سر انجام دی. کسی کی خدمات کا دائرہ اس کا محلہ، اس کا چھوٹا سا علاقہ، کسی کی خدمات کا دائرہ بڑے شہر تک پھیل گیا، پورے شہر میں کوئی شخصیت مشہور ہو گئی. کسی کی خدمات اور شہرت کا دائرہ ملک میں پھیل گیا، اور کسی کی خدمات اور اس کی شہرت اور اس کے نام کا چرچا کئی ملکوں میں ہو گیا، ایک بر اعظم میں ہو گیا. اور کئی ایسی شخصیات بھی گزری ہیں جن کا چرچا، جن کی شہرت، جن کا نام ساتوں بر اعظموں میں گونجتا ہے، ان کو اتنی شہرت ملی. لیکن یہ شہرت ملی کب؟ دنیا میں آنے کے بعد اور دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد.
بلکہ بہت سے لوگوں کو شہرت ملی دنیا کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ جب دنیا میں تھے تو ان کی اتنی شہرت نہیں تھی، جب وہ دنیا سے گزر گئے پھر لوگوں نے ان پر لکھا، ان کی خدمات کو لکھا، پھر ان کی اور شہرت ہوئی اور شہرت ہوئی۔ غرض یہ ہے کہ ہر شہرت مند شخصیت کو شہرت ملی ہے دنیا میں آنے کے بعد، دنیا کی زندگی کا کچھ حصہ گزارنے کے بعد، اور پھر دنیا کی زندگی گزار کر دنیا سے چلے جانے کے بعد۔ لیکن میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی ساری کائنات اور مخلوقات میں ایک پیاری شخصیت ہے اللہ کے لیے، اللہ کی لاڈلی شخصیت، اللہ کو سب سے زیادہ جس سے پیار ہے، اللہ جل جلالہ نے پوری کائنات میں سب سے زیادہ جس کو عظمت، جس کو سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ نے رفعتیں عطا فرمائی، بلندیاں عطا فرمائی۔ پوری کائنات میں سب سے زیادہ اللہ جل جلالہ نے جن کو اونچی شان، اونچا مرتبہ عطا فرمایا، اولین اور آخرین میں، پہلوں میں بھی آنے والوں میں بھی سب سے زیادہ اللہ نے ان کو مرتبہ اور شان دی، اور ان کی شہرت، ان کے نام کا چرچا ان کے دنیا میں بھی تشریف لانے سے بہت پہلے اس کائنات میں ان کی شہرت تھی، ان کے نام کا چرچا تھا۔ اور وہ شخصیت کون ہے؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ واحد شخصیت اکیلی، دنیا میں آنے سے بھی پہلے ان کے نام کا چرچا تھا، دنیا میں آنے سے پہلے ان کے نام کی شہرت تھی، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے نام کا ڈنکا بجتا تھا، دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے تذکرے ہوتے تھے، لکھے جاتے تھے، بیان کیے جاتے تھے، لوگوں کو سنائے جاتے تھے۔ کوئی دنیا میں اور کوئی شخص ایسا ہے کہ دنیا میں آنے سے پہلے لوگ اس کے ذکر کر رہے ہوں، اس کا نام لے رہے ہوں، اس کی نشانیاں بتا رہے ہوں، اس کی عادتیں بتا رہے ہوں؟ کوئی؟ جو بھی بچہ دنیا میں آتا ہے اس کے پیدا ہونے کے بعد جب خاندان کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا، تو لوگ دعائیں دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت مند بنائے، اللہ اس کو لمبی عمر دے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کچھ لمبی عمر پاتا بھی ہے یا نہیں پاتا، پیدا ہونے کے فوراً بعد ہی فوت ہو جائے، کوئی پتہ نہیں، پیدا ہونے کے بعد بھی اس کا کوئی نام نہیں ہوتا، کئی دنوں کے بعد اس کا نام تجویز ہوتا ہے، پتہ ہی نہیں نام کیا۔ کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، خاندان میں شہرت ہو گئی، فلاں کا بیٹا ہوا ہے، فلاں کا بھتیجا ہوا ہے، فلاں کا پوتا ہوا ہے، فلاں کا بھانجا پیدا ہوا ہے۔ لوگ خاندان والے ایک دوسرے کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، خوشیاں بھی ایک دوسرے کو بانٹتے ہیں، مٹھائیاں بھی کھلاتے ہیں، اس بچے کو آ کر دیکھتے بھی ہیں، اس کا منہ دیکھنے آتے ہیں، کون سا بچہ ہمیں بھی دکھاؤ، لیکن کسی کو معلوم نہیں ہوتا کہ اس بچے کا نام کیا ہے۔
یہاں تو 2 دن 4 دن 5 دن 7 دن کئی دن بھی گزر جاتے ہیں، ہم پوچھتے ہیں بھئی بچے کا نام کیا رکھا، تو کہتے ہیں نام ابھی نہیں رکھا، ابھی تو تنازع چل رہا ہے نام کا، اماں کہتی یہ نام رکھنا ہے، ابا کہتے ہیں یہ نام رکھنا ہے، ابھی تو ڈسکس ہو رہا ہے، ابھی پوچھ پاچھ ہو رہی ہے۔ کبھی آ کر استاد جی سے پوچھتے ہیں جی کوئی نام بتائیں، کبھی کوئی خاندان کا بڑا اس سے پوچھتے ہیں کہ دادا جی تایا جان آپ کوئی نام رکھیں، تو دنیا میں آنے والے شخص کو نام بھی بہت بعد میں ملتا ہے، نام بھی اس کو بہت بعد میں ملتا ہے۔ تو شہرت اور چرچا یہ تو کہیں بعد میں جا کر ملتا ہے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نام بھی پہلے ملا ہوا تھا، شہرت بھی پہلے ملی ہوئی تھی، چرچا بھی پہلے ملا ہوا تھا، عزت بھی پہلے ملی ہوئی تھی، شان بھی پہلے ملی ہوئی تھی، مرتبہ اور مقام، بلندیاں اور رفعتیں اللہ جل جلالہ نے ساری کائنات سے زیادہ پہلے سے آپ کو عطا فرمائی ہوئی تھی۔ اگلی بات شروع کرنے سے پہلے ایک حدیث سنا دو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک دفعہ جناب حضرت عباس جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا جان ہے، چچا بھی ہے، لنگوٹیا بھی ہے، دوست، ہم عمر بھی ہے، عمر بھی ملتی جلتی ہے، بچپن کی یاری دوستی بھی ہے، اور دودھ شریک بھائی بھی ہے، دودھ شریک، دونوں نے ایک ہی خاتون کا دودھ بھی پیا ہے۔ کیونکہ آپ جانتے سنتے رہتے ہیں، عرب میں تو رواج تھا کہ جو بچہ پیدا ہوتا تو صرف ماں ہی نہیں اور عورتوں سے بھی اس کو دودھ پلوایا جاتا تھا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پینے کے لیے کئی سال حضرت حلیمہ کے گھر گزارے ہیں، جو مکہ شریف سے کئی میل ہے، وہ طائف کے راستے میں۔ وہاں آپ نے دیہات میں جناب حضرت اماں حلیمہ کے پاس وقت گزارا، ان کا دودھ پیتے تھے۔ تو یہ تھا کہ بچوں کو مائیں دودھ پلائیں، مائیں، اگر سکی ماں دودھ پلا سکتی ہے، پرورش کر سکتی ہے تو بہت اچھا، اور اگر کسی وجہ سے اس کے دودھ میں کمی ہے، ضرورت ہے کہ کوئی اور اس کو خوراک چاہیے، بچے کو ماں کا دودھ کفایت نہیں کر رہا، تو پھر کوئی دوسری ماں ڈھونڈ لو، اس کا دودھ پلاؤ۔ ہمارے ہاں تو یہ نعوذ باللہ ایسا کوئی طوفان آ گیا ہے کہ اب لوگوں کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ نا نا نا، ماں کا دودھ نہیں پلانا۔ عورتوں کا بھی مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم نے بچوں کو دودھ نہیں پلانا ہے، بس دودھ، ڈبے کا دودھ، فیڈر کا دودھ، بوتل کا دودھ۔ تو جب ماؤں نے ہی پیدا ہونے کے فوراً بعد اپنے بچوں کو اپنی چھاتیوں سے جدا کر دیا، تو آج پھر بچے بھی ماؤں کی عزت نہیں کرتے، تو پھر شکایت کس بات کی ہے؟ پھر شکایت کیوں کرتے ہو؟ تم نے بھی تو بچوں کو اس قابل نہیں نہ سمجھا کہ اس کو اپنی چھاتی کے ساتھ لگا سکو۔ اب بچے ماں کی عزت نہیں کرتے، ماں باپ کی عزت نہیں کرتے، یہ بچوں کی بدقسمتی ہے، محرومی ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، لیکن اپنا قصور بھی ہے کہ نہیں؟ خیر باتیں چھوڑو۔ تو جناب حضرت عباس اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں نے ایک خاتون کا دودھ پیا ہے، جناب حضرت سویبہ کا، تو دودھ شریک بھائی بھی ہوئے، اور جناب
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چچا بھی ہے، والد کا سکا بھائی ہے، اور جناب حضرت عباس بچپن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لنگوٹیا بھی ہے، دوست ہے، کٹھا بچپن گزرا ہے، عمر قریب قریب تھی، صرف 2 سال بڑا ہے۔ حضرت عباس نبی علیہ السلام سے صرف 2 سال بڑے، چچا ہے، اور چچا پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق عم الرجل سن وہ ابی ہی، چچا جو ہے یہ بھی باپ کی طرح ہوتا ہے، باپ ہے، یہ چچا بھی کیا ہے؟ باپ۔ اب حضور خود فرما رہے ہیں چچا باپ ہے، عباس چچا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور احترام اور محبت تعظیم دل میں اتنی تھی چچا ہونے کے باوجود، جو باپ کی جگہ ہے۔ ورنہ آج کل جس کو کتنا بھی مرتبہ مل جائے، کتنی بھی شان مل جائے، لیکن بات کریں ہمارا برخوردار ہے جی، اپنا پتر ہے تو ہمارا بچہ ہے۔ کسی کو کتنی بھی شہرت مل جائے، لیکن باپ ہے، دادا ہے، تایا ہے، چچا ہے، وہ کیا کہیں گے؟ اپنا برخوردار ہے، اپنا بچہ ہے، اپنا بیٹا ہے۔ حضرت عباس نبی علیہ السلام کا چچا ہو کر کتنا احترام کرتے تھے، کتنی عزت کرتے تھے، کتنا دل میں تعظیم کرتے تھے۔ میں آپ کو عجیب بات سنا۔ ایک دفعہ جناب عباس سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہو یا محمد بڑے ہیں؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ ایک جیسے لگتے بالکل، چچا بھتیجا، عمر کا اتنا سا فرق جو میں نے آپ کو بتایا۔ تو پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ آپ بڑے ہو یا محمد بڑے ہیں؟ تم میں سے بڑا کون ہے؟ تو جناب عباس نے کیا کہا؟ ذرا سننے والا جملہ ہے، اللہ نے ان کے دلوں میں کتنی محبت، کتنی تعظیم، کتنا احترام، کتنا ادب ان کے دلوں میں اللہ نے پیدا کیا تھا جناب محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ عباس سے پوچھا آپ بڑے ہو کہ محمد بڑے ہیں؟ تو عباس کہتا ہے پیدا تو میں پہلے ہوا تھا، بڑے وہی ہیں۔ پیدا تو میں پہلے 2 سال پہلے پیدا ہوا تھا، لیکن بڑے وہی ہیں۔ کتنا ادب ہے، کتنا احترام ہے، کتنی تعظیم ہے، کتنا فہم ہے، کتنی سمجھ ہے کہ ان کی تعظیم، ان کا احترام، ان کا ادب۔ اگر میں صرف کہہ دوں میں بڑا ہوں تو اس میں اپنی بڑائی نظر آتی، میری عمر زیادہ ہے اس میں بھی بڑائی نظر آتی، لیکن بتانا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بڑا نہیں ہوتا۔ اس لیے فرمایا پیدا تو کچھ دن پہلے میں ہوا تھا، لیکن بڑے وہی۔ تو میں ان کی بات کرنے لگا کہ حضرت عباس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک موقع پر ایک سوال کیا، پوچھا، توجہ ہے؟ ہاں، میں سوال جواب بتانے لگا۔ چچے نے سوال کیا نبی علیہ السلام سے، اللہ نے آپ کو کب نبی بنایا؟ اللہ نے آپ کو نبی کب بنایا؟ آپ پیدا ہوئے، بچپن گزارا، لڑکپن گزارا، جوانی بھی تقریباً گزر ہی گئی ہے، 40 سال کی عمر پانے کے بعد اللہ کی طرف سے فرشتہ آیا، اس نے آ کر بتایا کہ بعثت نبیہ، اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہوا ہے، آپ اٹھو اور لوگوں کو دعوت اور تبلیغ کرو۔
آپ کو تو اس وقت بتایا گیا کہ آپ نبی ہیں، لیکن آپ کو نبی بنایا کب گیا؟ ایک ہے بتایا گیا اور ایک ہے بنایا گیا۔ بنانا اور ہے، بتانا اور ہے۔ بتایا آپ کو اس وقت گیا جب آپ غار حرا میں کئی دن کئی راتیں جا کر اللہ کی عبادت اور بندگی اور اللہ کی یاد میں گزارتے تھے۔ پھر کئی دن گزرنے کے بعد وہاں پر اللہ کا فرشتہ جناب جبریل علیہ السلام آئے اور آ کر انہوں نے خبر دی کہ اللہ نے آپ کو نبی بنایا ہے۔ پہلی وحی اتری تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ پہلی اطلاع ہے۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو بتایا گیا کہ آپ اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں۔ اس وقت بتایا گیا جب آپ کی عمر مبارک 40 سال سے متجاوز ہو چکی تھی۔ یہ تو آپ کو بتایا گیا، آپ کو اطلاع دی گئی کہ آپ اللہ کے نبی اور رسول ہو، لیکن سوال کرنے والا پوچھتا ہے آپ کو نبی بنایا کب گیا تھا؟ آپ کو نبی کب بنایا گیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب حضرت عباس کے سوال کے جواب میں ارشاد فرمایا، کنت نبیا وآدم بین الماء والطین۔ جب جناب آدم کا خمیر، مٹی، اللہ جل جلالہ نے پانی اور مٹی کو ملا کر جب ان کا خمیر گوندا گیا تھا، جب ان کا خمیر بنایا جا رہا تھا، جب ان کے جسم کو اللہ جل جلالہ بنا رہے تھے، ابھی جناب آدم کی روح مبارک کو جناب آدم کے جسم کے ساتھ جوڑا نہیں گیا تھا، ابھی صرف مٹی اور پانی کو گوندا جا رہا تھا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کنت نبیا، میں اس وقت بھی نبی تھا، وآدم بین الماء والطین، جبکہ آدم کی روح ابھی جسم میں آئی نہیں تھی، پانی اور مٹی کا خمیر بنایا جا رہا تھا۔ میں اس وقت بھی اللہ کا کیا تھا؟ نبی تھا۔ یعنی اللہ کا علم اللہ نے طے کر دیا تھا کہ یہ میرا آخری نبی ہے۔ تو میں نے جو بات کئی جمعہ پہلے سے شروع کی کہ کائنات میں جس کو بھی شہرت ملی وہ دنیا میں آنے کے بعد، بلکہ میں کہوں کہ دنیا میں آ کر دنیا سے جانے کے بعد، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت اور آپ کا چرچا تھا دنیا میں آنے سے بھی پہلے۔ کتنا پہلے؟ میں نے اس پر آپ کو کئی واقعات سنائے۔ 600 سال پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان پر ہمارے نبی کا چرچا ہے، ان کا تذکرہ ہے۔ 1000 سال پہلے جناب دانیال پیغمبر کی زبان پر آخری نبی حضرت محمد کا چرچا ہے، ان کا تذکرہ، ان کا نام۔ 2500 سال پہلے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نام پر، زبان پر ہمارے نبی پاک کا نام اور ان کا چرچا اور ان کا تذکرہ۔ اس سے 1000 سال اور پہلے جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام جب انہوں نے بیت اللہ شریف کی تعمیر کی، اس وقت ان کی دعاؤں میں، جناب حضرت ابراہیم کی دعاؤں میں، ان کی زبان پر آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اور ان کا چرچا ہے، ان کا تذکرہ ہے، ان کی دعاؤں کے اندر۔ اس سے پیچھے
ہر زمانے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا چرچا تھا، شہرت تھی، آپ کا نام تھا۔ میں اس کے لیے ایک واقعہ آج کی اس محفل میں عرض کر کے پھر ایک دو اور باتیں عرض کرنی، ایک واقعہ عرض کر کے پھر میں نے ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں اور عرض کرنی۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کو اللہ نے جنت میں ٹھہرا دیا کہ یہ جنت، ساری جنت آپ کے سامنے، آپ کے پاس ہے، آپ جنت میں رہو۔ اب آدم علیہ السلام جنت میں اکیلے تھے، بڑے مزے کی زندگی گزر رہی ہے، کھانے پینے کی کوئی کمی نہیں ہے، ہر طرف جنت کے خوشنما مناظر ہیں۔ جنت آپ جانتے کیا چیز ہے۔ تو آدم علیہ السلام جب جنت میں تھے، کچھ عرصہ گزرا، دل نہیں لگتا اکیلے بندے کا، اکیلے آدمی کا دل نہیں لگتا، کوئی ساتھی ہو، کوئی دوست ہو، کوئی انیس ہو، کسی کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جنت بہت حسین مناظر ہیں، ان کی تو ہر وقت فرشتوں سے بھی ملاقاتیں تھیں، لیکن اس کے باوجود ایک ساتھی کی ضرورت ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بیوی جناب اماں حوا علیہ السلام، ان کو اللہ جل جلالہ نے اس طرح پیدا کیا کہ آدم علیہ السلام رات کو لیٹے ہوئے تھے اپنی آرام گاہ میں، لیٹے لیٹے کروٹ لیتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ساتھ اماں حوا خاتون سوئی ہوئی ہیں، ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے ان کو نکالا اور وہ ان کے ساتھ لیٹی ہوئی۔ ان کو اللہ نے مٹی سے بنایا، پھر ان کی بائیں پسلی سے اللہ نے ان کی بیوی کو نکالا، وہ ساتھ لیٹی ہوئی ہے۔ اچانک دیکھا میرے ساتھ ایک اور ساتھی بھی ہے، یا اللہ یہ کون ہے، یہ کون ہے؟ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی، ہم نے اس کو آپ کی بیوی بنایا ہے۔ اب یہ بعض کم عقل قسم کے لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں کہ یہ آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ اس طرح کے لوگ پوچھا کرتے ہیں سوال، اور اپنے طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میں نے سوال میرا بڑا تکڑا ہے، میں نے جب مولوی صاحب سے پوچھنا ہے کہ مولوی صاحب آدم اور حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا اور اس نکاح کے گواہ کون تھے، تو مولوی صاحب اس سے پہلے تو کوئی تھا ہی نہیں، تو مولوی صاحب کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوگا۔ بڑا میرا وزنی سوال ہے۔ میں اس طرح کے سوالوں پر آپ کو کچھ نہ کچھ تو میرے مزاج کا پتہ ہی ہوگا، میں اس طرح کے سوالوں پر بہت بگڑ جاتا ہوں۔ بھئی تجھے کیا ضرورت ہے پوچھنے کی، کوئی ضرورت ہے؟ ہمارا استاد تھے، اللہ تعالیٰ نے استادوں کو بھی بڑی عقل دی ہوتی ہے، استاد ہوتا ہے۔ ایک ہمارے استاد تھے، ان سے کسی نے یہ سوال کیا، آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا نکاح کس نے پڑھایا تھا؟ تو ہمارے استاد جی کہنے لگے ان کا نمبر بہت بعد میں آئے گا، پہلے تو دس تیرے ابے دا نکاح کی نے پڑھایا اسے؟ پتہ ہے کسی کو؟ کیوں نہیں پتہ نا؟ پہلے تو یہ تو دس، یہ تو نیڑے ہے نا، تو پہلے تو بتا کہ تیرے باپ کا نکاح کس نے پڑھایا؟ اگر کوئی بتا دے تو پھر تو بتا تیرے دادے کا، پھر پردادے کا، جب آدم علیہ السلام تک تو پہنچ جائے گا نا پھر میرے پاس آنا، پھر میں بتاؤں گا وہ ادھر سے شروع کرنا، ادھر سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ اس طرح کے سوال کی کوئی ضرورت ہے؟ کوئی ضرورت۔ اگر ہم بتا دیں جی نکاح فلانے نے پڑھایا تھا تو پھر سوال ہوگا جی
گواہ کون تھے؟ ہم بتا دیں کہ گواہ فلاں فلاں تھے۔ پھر سوال ہوگا جی رجسٹرار کون تھا، کون سی یونین کونسل میں اندراج ہوا ہیں، پھر نکاح کی فیس کتنی تھی؟ پھر تو سوال بہت زیادہ ہے۔ چھوڑو ان باتوں کو، مقصد کی بات کرو۔ اللہ جل جلالہ نے جو احکام دیے نا ان کو سیکھو، اس کو دیکھو۔ یہ باتیں آپ کے پوچھنے کی نہیں ہیں۔ یا اللہ یہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا آپ کی بیوی۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ آپ کی۔ جب اللہ نے کہہ دیا تیری بیوی، تو اس کا شوہر، تو نکاح پڑھانے کی ضرورت رہ گئی ہے؟ ہو گیا۔ اللہ فرمایا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم آپ اور آپ کی بیوی آپ کے ساتھ دونوں جنت میں رہو، مزے کرو۔ اب ذرا اگلی بات بتانے لگا ہوں۔ آدم علیہ السلام کو جب پتہ چل گئی آپ کی بیوی ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی بیوی کی طرف ایسے ہاتھ بڑھایا، قریب لیٹی ہوئی ہے، ایسے ہاتھ لگایا۔ جب ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگا کے ان کو قریب کرنے کی کوشش کی جائے، ایسے قریب آ جاؤ، تو انہوں نے آدم علیہ السلام کا ہاتھ بڑی عزت سے پکڑ کر پرے کر دیا۔ مجھے ہاتھ نہ لگاؤ، مجھے ہاتھ نہ لگاؤ۔ کیوں؟ تو میری بیوی نہیں؟ اور بیوی جب ہوتی ہے تو وہ شوہر کے قبضے میں ہوتی ہے، تو میں تجھے ہاتھ کیوں نہیں لگا سکتا؟ یہ آپ کو سچی باتیں بتا رہا ہوں، یہ نوائے وقت کی خبر نہیں بتا رہا۔ سمجھ رہے بات؟ توجہ ہے؟ میری بیوی ہے تو میرے قبضے میں ہونی چاہیے، مجھے منع کیوں کر رہی ہے؟ تو اماں حوا نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ کے نکاح میں ہوں، آپ کی بیوی ہوں، لیکن بیوی کو قبضے میں لانے سے پہلے حق مہر دینا ضروری ہے، حق مہر ادا کرنا ضروری ہے۔ مہر دو، میرا مہر دو۔ اب مہر کے جو مسائل ہیں نا، اس کو بھی سیکھنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں جب کسی کی شادی ہوتی ہے نا، لڑکے کی یا لڑکی کی، آپ نے شادی رکھی ہے، بھئی ان کی ہم شادی کرنے لگے ہیں، کوئی منگنی شمنی ہو گئی ہے، نکاح کرنے لگے ہیں، لڑکا یا لڑکی، تو اس کو کم سے کم پہلے ایک استاد سے، کسی عالم دین سے، کسی میرے جیسے فقیر آدمی کے پاس لے جا کر اس کو موٹے موٹے کچھ مسائل بھی سکھا دیا کرو کہ جی شادی لگے اس کے کرنے، اس کو کوئی نکاح کے مسائل، کوئی مہر کے مسائل، کوئی طلاق کے مسائل، اس کو ذرا تھوڑے تھوڑے سمجھا دو۔ نہ اس کو نکاح کے مسائل کا پتہ ہے، نہ اس کو طلاق کے مسائل کا پتہ ہے، نہ مہر کے مسائل کا پتہ ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، نکاح کا بھی پتہ نہیں ہے۔ ہم کبھی نکاح کرتے ہیں نا، ہاں بھائی فلاں 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 فلاں، تو جو قبول ہے آگے سے کہتے ہیں انشاءاللہ قبول ہے، انشاءاللہ وہ کسی نے سکھا کے بھیجا ہوتا ہے، بھی ناڑ انشاءاللہ لگا دو نا تو پھر نکاح بڑا پکا ہو جاتا ہے۔ اور بے وقوف آدمی اگر کوئی کہے نا انشاءاللہ قبول ہے تو نکاح نہیں ہوتا، جاؤ جڑے مرضی مفتی کو جا کے پوچھو۔ یہ نہیں کہ میں کو یہاں بیٹھ کر ایسے ہی آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ کوئی کہے انشاءاللہ قبول کیا، نکاح نہیں ہوتا، جس مرضی مفتی سے پوچھ لو۔ اگر بالفرض کوئی آدمی طلاق دیتے وقت بھی کہہ دینا انشاءاللہ طلاق ہے تو طلاق بھی نہیں ہوتی۔ چلو ایک میں نے آپ کو خالی فیر بتا دیا نا، تو خالی فیر بھی پاس ہونے چاہیے نا، کہ کبھی زنانی کو ڈرانے کے لیے
لوگ سمجھتے ہیں کہ طلاق بھی گالیوں کی طرح 2-4 گالیاں ہیں دے دی، یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ تو اگر کوئی خالی فائر کر لے تو چلو اس کا بھی یار ہم سے پوچھ لو، ہم بتا دیں گے۔ بعد میں جب وہ شور مچائے گی مجھے اس نے طلاق دے دی، خاندان والے کہیں گے طلاق دے دی، مولوی صاحب سے پاس جائیں گے تو آپ کہیں گے جی میں نے تو ساتھ انشاءاللہ کا لفظ بولا تھا، آپ کو مولوی صاحب کہے گا ٹھیک ہے طلاق نہیں ہوئی، یہ بھی میں آپ کو مسئلہ بتا رہا ہوں۔ یہ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے یہ بڑا عجیب لفظ ہے، یہ بعض چیزوں کو پکا کر دیتا ہے اور بعض چیزوں کو کچا کر دیتا ہے۔ اگر آپ کسی وعدہ کرتے وقت کہیں کہیں انشاءاللہ میں آؤں گا، انشاءاللہ میں یہ کام کروں گا، تو یہ وعدے کو انشاءاللہ نے پکا کرنا ہے۔ لیکن اگر کبھی نکاح طلاق کے وقت انشاءاللہ بول دیا تو اس نے اس کو کیا کر دینا ہے؟ کچا کر دینا ہے۔ تو لوگوں کو تو اتنی عقل نہیں ہے، ہم کہتے ہیں قبول ہے، کہتے ہیں انشاءاللہ قبول ہے۔ کبھی کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، پوچھتے نا ہاں بھائی تجھے قبول ہے؟ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قبول ہے۔ ابھی بسم اللہ کا واسطے، بسم اللہ کا یہاں کیا تعلق ہے؟ وہ کسی نے بتایا کہ بسم اللہ کہہ کے قبول کری۔ تو میرے بھائیو وہ قبول کرنے کا طریقہ بھی پوچھ لو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ یوں کہے قبول ہے، اس سے بھی نکاح نہیں ہوتا۔ میں تو کہلواتا ہوں کہ یوں لفظ بولو میں نے قبول کیا۔ کیا کہنا ہے؟ میں نے قبول کیا، کیونکہ فقہ کی تمام کتابوں میں ہے کہ بصیغۃ الماضی، کہ قبول کرنے والا صیغہ ماضی کے ساتھ قبول کرے تو قبول ہوتا ہے۔ قبول ہے، یہ صیغہ ماضی نہیں ہے۔ اگر کہ میں نے قبول کیا یہ صیغہ ماضی ہے، صیغہ ماضی سے قبول کرے تو قبول ہوتا ہے، ورنہ قبول نہیں ہوتا۔ اور قبول کے مسائل بھی پوچھ لو یار، عدت کے مسائل، مہر کے مسائل، طلاق کے مسائل پوچھو تو صحیح۔ تو جناب حضرت حوا نے کہا جی میرے سرتاج، آپ میرے شوہر ہیں، میرے زوج ہیں، میں آپ کی بیوی ہوں، ضرور میں آپ کے قبضے میں ہوں، لیکن بیوی کو قبضے میں لانے سے پہلے مہر ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ جب تک شوہر مہر کا حق پورا ادا نہ کرے، بیوی کی مرضی ہوتی ہے وہ شوہر کو قبضہ دے یا نہ دے، مرضی ہے اس کی، وہ روک سکتی ہے۔ یہاں تو عورتوں کو بھی شعور نہیں ہے۔ چلو ہم ان مسائل کو فی الحال کسی اور مجلس پہ چھوڑتے ہیں۔ تو آدم علیہ السلام پریشان ہو گئے، یا اللہ بیوی ہے پکڑائی نہیں دے رہی، بات سمجھ آ رہی، قابو نہیں آ رہی، مہر دے پہلے۔ تو یا اللہ مہر کیا ہے؟ اگر میں کہوں یہ جنت کا وہ فلانا پلاٹ، فلانا باغ، یہ محل، یہ کوٹھی، تو یہ تو ساری جنت جیسے میرے لیے اس کے لیے بھی ہے، تو یہ تو کوئی مہر بنتا نہیں۔ تو کون سی چیز ہے جو میں میرے پاس اور میں اس کو دے دوں؟ تو اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا اے آدم مہر ادا کرو، اور مہر کیا ادا کرو؟ توجہ کرنا، آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ اور جو میں نے بات عرض کی ہے کہ میرے نبی پاک کے نام کا چرچا اور شہرت حضور کے دنیا میں آنے سے پہلے بھی تھی۔ حضرت عیسیٰ کی زبان پر، جناب دانیال کی زبان پر، جناب موسیٰ کی زبان پر، جناب ابراہیم کی زبان پر، اس سے پیچھے آ جاؤ جناب آدم کی زبان پر بھی میرے محبوب کا چرچا تھا۔ یا اللہ کون سا مہر ادا کروں؟ فرمایا آج آپ کی بیوی کا مہر یہ ہے کہ میرے آخری نبی کا نام لے کر اس پر درود پاک پڑھو۔ آخری نبی کا نام لے کر اس پر کیا کرو؟ درود پڑھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا یہ آدم کا مہر تھا۔ جناب حوا کے لیے حضرت آدم نے درود پڑھا ہے۔
درود پڑھ کر جناب حوا کو بھی درود سکھایا ہے کہ یوں درود پڑھنا ہے۔ یہ درود پڑھنا اور درود بیوی کو سکھانا یہ مہر قرار پایا ہے اور یہ مہر ادا ہوا ہے۔ تو مہر ادا ہوا ہے تو پھر بیوی جو ہے وہ شوہر کے قریب آئی ہے اور پھر یہ ساری اولاد وجود میں آئی ہے۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ پوری انسانیت کو اگر وجود ملا ہے تو محبوب پاک پر درود کی برکت سے ملا ہے۔ پڑھو درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ یہ تو حضرت آدم کا زمانہ اور ہمارے نبی پاک کے نام کا چرچا تو آدم سے بھی پہلے تھا، آدم سے بھی پہلے تھا۔ یہ باتیں انشاءاللہ میں پھر کسی سبق میں عرض کروں گا۔ چھوٹی چھوٹی دو باتیں آپ کے سامنے آج عرض کریں۔ ایک بات تو یہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ایک بہت اچھی خبر وہ یہ ہے کہ پاکستان اور سعودی عرب کا آپس میں دفاعی معاہدہ ہوا ہے۔ یہ خبر ہمیں بہت پہلے ملنی چاہیے تھی، لیکن اب یہ خبر آئی ہے تو ہم اس خبر کا خیر مقدم کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اس پر خوشی کا اظہار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز پاکستان اور سعودیہ کا یہ معاہدہ، حرمین کا تحفظ، کعبہ کا تحفظ، مسجد نبوی کا تحفظ اب پاکستان کی سیکورٹی اداروں کی ذمہ داری ہے۔ ہمیں یہ سعادت ملے گی کہ ہم اللہ کے گھر کا اور نبی پاک کے در کا تحفظ کریں گے انشاءاللہ۔ اس معاہدے پر اس وقت پورے ملک کے اندر یوم تشکر کے طور پر آج منایا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ ترکی کو بھی اس معاہدے میں شامل کر دے، اور انشاءاللہ ہو جائے گا۔ اور انڈونیشیا اور ملیشیا، وہ جو ممالک ہیں مسلمان، اللہ ان کو بھی اس معاہدے میں شامل کر دے انشاءاللہ العزیز۔ یہ پوری دنیا کے حالات کو اب تبدیلی ملے گی اور کفر کی طاقتوں کو انشاءاللہ نیست و نابود کر دیا جائے گا، اللہ کے حرم کا تحفظ ہوگا اور اسرائیل کے خواب انشاءاللہ چکنا چور ہو جائیں گے۔ ایک بات تو یہ، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری بات، عالمی امن قافلہ سمندر کے اندر سینکڑوں کشتیوں کے اندر، سینکڑوں کشتیاں، جہاز، پانی کے، ایک عالمی امن قافلہ اس وقت اسرائیل کی طرف، غزہ کی طرف جا رہا ہے۔ وہ کھلے سمندر کے اندر، وہ سینکڑوں کی تعداد، اس میں 44 ممالک کے لوگ ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، اس میں کالے بھی ہیں، گورے بھی ہیں، اس میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں۔ وہ غزہ کے مظلوموں کے لیے غذا لے کر، دوائیاں لے کر، ضروریات لے کر جا رہے ہیں، اور وہ اسرائیل کا محاصرہ توڑیں گے اور مظلوموں تک پہنچیں گے۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں، اللہ جل جلالہ ان کو امن اور سلامتی کے ساتھ اپنی منزل تک پہنچائے، اور تمام مسلم ممالک اور مسلم حکومتوں کی ذمہ داری ہے وہ ان کی مدد کریں، ان کو سیکورٹی دیں، ان کا تحفظ کریں، ان کے لیے آواز اٹھائیں، تاکہ دشمن کو ان کے ساتھ کسی غلط کام کرنے کی کوئی جرأت نہ ہو۔ یہ سب کی ذمہ داری ہے اور ہم ان کے لیے دعا گو ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قافلہ امن کو، اس قافلہ استقامت کو اپنی منزل تک خیریت سے پہنچا دے۔ اس کے لیے آج کا دن یوم دعا بھی ہے کہ ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ سب ملائیں، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، سنتیں ادا کر لیں۔